إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها وأحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
کہ جن کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا، جن کے ذریعے سے رب تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں سے بہترین کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آسمانی کتابوں کا سلسلہ بھی ختم کیا، اور آسمانی طرف سے وحی آنے کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری پیغمبر، آخری رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، مطلب نہ تو آپ کی کوئی مرد اولاد کوئی نہیں، تو اللہ نے سیدھی سی بات کہہ دی کہ تم میں سے مردوں کا کوئی باپ، کسی بھی مرد کا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، دین کو آپ کے ذریعے سے اللہ نے مکمل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، آپ نے فرمایا لی اسماء، اور دوسری روایت کے اندر ہے اننی لی خمسۃ اسماء، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 5 ایسے نام ہیں جس کا تذکرہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بھی کئی نام ہیں، ان 5 ناموں کا تذکرہ خصوصاً نبی نے کیا۔ صحیح بخاری کے اندر کہتے ہیں انا محمد، میں محمد ہوں، اور محمد کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والا دنیا میں کوئی نہ تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا انا محمد، میں محمد ہوں، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہوں۔ پھر کہتے ہیں وانا احمد، میں احمد بھی ہوں، اور احمد کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والوں میں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ آپ کی تعریف سب سے زیادہ کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نا احمد، میں احمد ہوں کہ جس کی میری سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھو ابھی اذان ختم ہوئی، اذان کسی انسان کے مکمل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کی بڑائی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہ کر لے۔ نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے ہم اور آپ، ایک انسان کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی اس وقت جب تک کہ اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھ لے۔ جب تک تشہد میں ایک انسان درود نہیں پڑھتا اس انسان کی نماز ہی نہ مکمل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا انا احمد، میں وہ ذات ہوں جس کی سب سے زیادہ تعریف بھی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نبی نے کہا وانا الماحی، اور محا یا محو جس کے معنی ہوتا مٹانے کے، الذی یمحو اللہ بہ الکفر، اللہ کے نبی کے نام جیسے تھے آپ نے ان صفات کو کما حقہ ادا کر کے بھی دکھایا۔ اللہ کے نبی کی جو صفت ہے، جو نام کے اندر جو وزن یا جو معنی پایا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے بالکل ویسا ہی ہو بہو عمل کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی نے کہا وانا الماحی، میں ماحی ہوں، اور ماحی کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے کفر کو کیا کر دیا؟ مٹا دیا۔ مکے کے اندر جہاں بت رکھے تھے خانہ کعبہ کے اندر، اللہ نے اسے ختم کر دیا، مکے کو پاک کر دیا۔ اور آج بھی جو حجاج کرام یا عمرہ کرنے کے لیے زائرین جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے بارڈر پہ لکھا ہوتا ہے موٹے سے حروف میں ممنوع الدخول للکافر، کہ کافروں کا داخلہ کیا ہے؟ ممنوع ہے، وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا وانا الماحی، میں ماحی ہوں، میرے ذریعے سے الذی یمحو اللہ بہ الکفر، میرے ذریعے سے اللہ کیا کرے گا؟ کفر کو ختم کرے گا، اور اللہ نے ختم بھی کیا۔ اور اس کی شہادت نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا۔ لاکھوں کی تعداد میں صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ سب کو اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں یہ بتاؤ، اللہ نے جو مجھے ذمہ داری دی تھی، اللہ نے مجھے نبی بنایا تھا، مجھے رسول بنایا تھا، کچھ ذمہ داری میرے اوپر سونپی تھی، کیا میں وہ باتیں جو اللہ نے مجھے بتانے کے لیے کہا تھا، کیا وہ باتیں آپ تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ کیا وہ ساری باتیں جو اللہ نے مجھے حکم دیا تھا میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں، میں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ میں نے وہ ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا کہ نہیں دیا؟
صحابہ کیا کہتے ہیں؟ بیک زبان کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کما حق اپنی ذمہ داری کو نبھا دیا، آپ بری و ذمہ ہو چکے ہیں، جو بھی بات اللہ نے حکم دیا تھا کہنے کے لیے آپ نے کہہ دیا، جو پہنچانے کے لیے دیا تھا آپ ذمہ داری اللہ نے آپ نے پہنچا دیا۔ جب صحابہ گواہی دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی کو آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے ریپیٹلی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان تمام لوگوں کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا کہ میں نے اپنی ذمہ داری بخوبی انجام دے دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا وَأَنَا الْمَاحِي، میں ماحی ہوں، میرے ذریعے سے اللہ کیا کرے گا؟ کفر کو ختم کرے گا۔ اللہ نے کفر کو مٹایا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ پھر کہتے ہیں وَأَنَا الْحَاشِرُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں حاشر ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا لفظ میدان حشر، جہاں لوگ اکٹھے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں حاشر ہوں، میرے ارد گرد لوگ جمع ہوں گے، اور کل قیامت کے دن ہم سب جانتے ہیں کہ سارے لوگ جب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر انبیاء کے پاس جائیں گے، رب سے سفارش کیجئے ہمارے حساب و کتاب شروع ہو، ہمارے معاملے آسان ہو جائیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں ہمارے اوپر۔ سارے انبیاء علیہم السلام انکار کر جائیں گے، آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لوگ حاضر ہوں گے، کہیں گے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ تو انا الحاشر کہ اللہ کے نبی نے کہ میرے پاس سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سے وَأَنَا الْعَاقِبُ، عاقب، عقب کے معنی ہوتا ہے جو پاؤں کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، ایڑی، اس کو کہتے ہیں سب سے پچھلا حصہ، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ایک عاقب یعنی سب سے لاسٹ میں آنے والا پیغمبر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی وضاحت کر دی کہ میں آخری رسول ہوں، آخری پیغمبر ہوں، اب میرے بعد کوئی رسول نہیں آنے والے۔ میرے عزیزو، آج پوری دنیا کے اندر نظر اٹھا کر نظر اٹھائیں گے، ایک طائرانہ سرسری نظر اٹھائیں گے، کتنے اسلامی ممالک ہیں، کتنے لوگ دنیا کے اندر مسلمان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے نبی کے شہدائی ہیں، اللہ کے نبی کے فدائی ہیں، اللہ کے نبی پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، سب ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے تصور کیا کہ ایک انسان جس نے مکہ کے سرزمین سے کلمہ کو بلند کرنا شروع کیا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پوری دنیا میں اسلام کے کلمے کو، دعوتی کلمے کو، اسلام کے پرچم کو، اسلام کی تبلیغ کو اللہ نے کیسے پہنچا دیا؟ کبھی سوچا آپ نے، ہم نے کبھی غور کیا ہم اور آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مکہ سے تبلیغ کا کام شروع کیا؟ آج پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا کنٹری ہو، کوئی ایسا ملک ہو، کوئی ایسا دیش ہو، یا کوئی ایسی سٹی ہو، کوئی قصبہ ہو، کوئی گاؤں ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی آپ کو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ، دین کی تبلیغ و اشاعت لوگوں تک نہ پہنچی ہو۔ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ میرے عزیزو، میں اگر آپ کو بتانا چاہوں، اگر آپ اس کے پیچھے ہسٹری دیکھیں گے تو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ انسانوں کو قربانی پیش کرنی پڑتی ہے۔ آج اگر آپ بزنس مین ہیں، اگر آپ سکسیسفل ہو چکے ہیں، سکسیس ہیں اپنے میدان میں، تو آپ سے اگر کوئی پوچھے گا بھئی آپ کس طریقے سے اس میدان میں کامیاب ہوئے، تو ضرور آپ کہیں گے میں نے کڑی محنت کی ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے رات دن ایک کر دیا ہے، میں نے محنت سے اس بزنس کو ڈیولپ کیا ہے۔ اگر آپ ایک انسان اچھے پڑھ لکھ کر ایجوکیٹڈ بن جاتے ہیں، IAS IPS بن جاتے ہیں، اس کا انٹرویو لینا شروع کر دیجئے، وہ کہیں گے نہیں، میں نے راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں، میں نے پارٹیز کو چھوڑ دیا ہے، میں نے رشتہ داری چھوڑ دی ہے، میں نے دوسروں کے پاس جانا آنا ترک کر کے رات دن ایک کر کے میں نے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر! یہی تو انسان کہتا نظر آتا ہے جب ایک انسان IAS بننے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے سب چھوڑ دیا ہے، ایک انسان بزنس کرنے والا وہ کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ قربانی کر دی ہے، سب کچھ داؤں پہ رکھ کے میں نے بزنس کو ڈیولپ کیا ہے۔ تو اتنا بڑا مشن، اتنی بڑی تبلیغ کا کام ایک نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے پوری دنیا کے اندر کیسے پھیلا دیا؟ میرے عزیزو، اس کے پیچھے بھی قربانی ہے، اور یاد رکھیں کوئی بھی انسان جب تک قربانی پیش نہیں کرتا آخر کامیابی اسے نہیں مل سکتی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو،
اپنے آپ کو مٹاؤ، اپنے آپ کو پیش کرو، اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، اپنے آپ کی خواہش کی نفسانی خواہشات کو قربان کرو، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مقام دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں پیش کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے نہیں سنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ہتھیلی پہ رکھا تھا۔ آپ یہ لقب سنتے ہیں نا، صادق، امین، امانت دار۔ آپ صادق تھے، سچ بولنے والے تھے۔ سب سے بڑی مشن آپ نے وہ سنا ہوگا، خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود کو لگانے کا معاملہ اور وہ جھگڑے، وہ دونوں خاندان قبیلے آپس میں لڑنے والے تھے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج جسٹ 25 ایئرس، بالکل ینگ ہیں، 25 سے 26 سال کے بالکل نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی۔ ابھی آپ نبی نہیں بنے، لوگوں کو پتہ نہیں کہ محمد ابن عبداللہ آگے بن کر کیا بننے والے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ خانہ کعبہ کے رکھنے والا، رکھا جانے والا پتھر حجر اسود، اس کے لیے لوگوں کی تلواریں میان سے باہر نکل گئی۔ لیکن کیا کہا لوگوں نے کہا دیکھو آج اس معاملے کو پینڈنگ رکھتے ہیں، کل جو سب سے پہلے یہاں پر حاضر ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کی فیصلے کو مان لیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کی مرضی دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے صبح دیکھا، سب سے پہلے جو دیکھا، نظر پڑی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں۔ لوگوں نے دیکھا، کہا کہ ہذا صادق، یہ امین ہیں، یہ صداقت دار، یہ صادق ہیں، یہ سچ بولنے والے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کے ساتھ الٹ پھیر کا معاملہ نہیں کیا۔ ہم آپ کے فیصلے کو بالکل تسلیم کرنے کو تیار ہیں، اے محمد ابن عبداللہ، کیجئے جو فیصلہ کرنا ہو، ہم سب مل کر آپ کو اپنا فیصلہ مانتے ہیں۔ آج ہے نوجوانوں میں سے کوئی، ہم آپ میں سے کوئی ٹرسٹ کرنے والا، کوئی کہہ سکتا ہے اس گاؤں میں، اس مسجد میں کوئی ایسا نوجوان ہے جس کو دیکھ کر کوئی انسان 50 لوگ، 100 لوگ، گاؤں کے محلے کے لوگ کہہ دیں کہ فلاں نوجوان ایک اللہ کا ایک اتنا پاکیزہ بندہ ہے، ہم اس کی باتوں کو امانت داری کے ساتھ قبول کرنے کو تیار ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے؟ ہے کوئی آپ میں سے؟ کوئی نہیں آج۔ اور سب سے بڑی تعجب کی بات تو یہ ہے، مسلمانوں پر کوئی ٹرسٹ کرنا نہیں چاہتا۔ نان مسلم کا بھی آج ہمارے اوپر سے بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ بظاہر ہماری شکل پہ داڑھی نظر آتی ہے، بظاہر ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بظاہر ہمارے اوپر جبہ اور ازار لگا ہوتا ہے، بظاہر ہم تہجد گزار ہوتے ہیں، پھر بھی موقع ملتے ہی ہم ایسے موقع پرست بن جاتے ہیں، اللہ کی قسم تصور نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسے لوگوں کی نمازوں کو دیکھ کر، کچھ ایسے لوگوں کی تقوی شعاری کو دیکھ کر آدمی دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے اندر وہ امانت داری نہیں رہ گئی ہے۔ ہم اپنے میں آتے ہیں تو اپنی والی دکھانا شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں، اپنا معاملہ آتا ہے ہم وکیل بن جاتے ہیں، ہم وکالت کرتے نہیں، ایسا نہیں ویسا، ایسا نہیں ویسا، اپنی طرف سے بات پیش کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب جہاں دوسروں کا معاملہ آ جاتا ہے ہم خود جج بن جاتے ہیں، اپنا ججمنٹ سناتے نہیں، ایسا تھا، ویسا تم نے کیا، ویسا کرنا تھا، ویسا نہیں کرنا تھا۔ یہ وجہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا کہتے تھے؟ امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے۔ اور تعجب کی بات وہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بینک سمجھتے تھے، امانت کے طور پہ اپنا مال جمع کر دیتے تھے۔ اور اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا ہجرت کا وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کہا، علی یہ چند چیزیں ہیں، فلاں فلاں انسان کا سامان ہے، تم اس تک پہنچا دینا، بعد میں تم کیا کرنا؟ واپس آنا۔ اب دیکھو لوگ امانت دار سمجھتے تھے، لیکن جب دعوتی کام کرنا شروع کر دیا، پہلی بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر! سب سے بڑی بات تو ابو لہب نے کہا تھا، تبا لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس کوہ پہاڑ کی بلندی پر کہا تھا اللہ کے نبی نے کہ او لوگو، میں تمہارے درمیان ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ لیکن ابو لہب، ہاں سب سے پہلے خوشی منانے والا انسان ابو لہب تھا۔ یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کی خبر پہنچی، اس کی لونڈی نے کہا ابو لہب تمہارا ایک بھتیجا ہوا ہے محمد ابن عبداللہ، یعنی عبداللہ کو اولاد پیدا ہوئی ہے، ماری خوشی کرو لونڈی سے کہ تم آج سے آزاد ہو۔ تم نے اتنی بڑی خوشخبری دے دی، میرا بھتیجا ہوا ہے۔ وہ ابو لہب کو نہیں پتا کہ آگے چل کر کیا ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلا خوشی منانے والا انسان کون تھا؟ ابو لہب تھا۔ لیکن اسلام نہیں لایا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا، دعوت اسلام قبول نہیں کیا، سب سے پہلے مخالفت کرنے والا یہی ابو لہب تھا، اور کہا تھا تبا لک یا محمد، اے محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اللہ کو پسند نہیں آیا کہ میرے حبیب کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ نبی کے خلاف کوئی باتیں کرے، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میرے نبی کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات کرے، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میرے نبی کی بات کو کاٹ کر کوئی اپنی بات پیش کرنا چاہے۔ اللہ نے سیدھی سی بات کہا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ او ابو لہب، میرے نبی کے ہاتھ نہیں ٹوٹیں گے، میرا نبی برباد نہیں ہوگا، میرے نبی کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تم کیا سوچتے ہو میرے نبی کا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں؟ ورفعنا لک ذکرک، میں نے کہا ہے کہ میں نے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا، بلند و بالا ہے۔ اور میں نے شروع خطبے میں کہا کسی انسان کی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کی تعریف کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لانے لے۔ ابو لہب کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ابو لہب برباد تو ہوگا، تیرے مال کچھ کام نہیں آئیں گے، تیری اولاد کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اور اللہ نے کہا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، مال کما کے رکھا تو وہ کوئی کام نہیں آنے والا، یہ مال تمہیں بچانے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو سیصلی نارا ذات لہب، ایک دن ینقریب تم دہکتی آگ میں داخل کیے جاؤ گے، ڈالے جاؤ گے آگ کے اندر۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ان کی بیوی ام جمیل، اللہ اکبر، پتہ کیا کرتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے لا کر ڈالا کرتی تھی تاکہ نبی رات میں نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ اور کیا ہوا آخر میں؟ جب پتہ ہے جب ان کا انتقال ہوا، مرا، تو اس کے کہا جاتا ہے، مورخ کہتے ہیں اس کے بدن میں کوئی ایسا زخم، کوئی ایسی بیماری پھیل گئی جس سے بدبو پھوٹتی تھی۔ 3 دن 4 دن تک اس کی باڈی اوپر پڑی رہی، ان کے بچوں نے نہ اٹھانا گوارا نہیں کیا، گاؤں والوں نے ہاتھ لگانا گوارا نہیں کیا، ان کو دفن کرنا چھوڑو وہاں گھر میں اندر رکھنا گوارا نہیں کیا۔ آخر کار لوگوں نے جب آر دلایا ابو لہب کے بچوں کو تو اپنے باپ کی باڈی کو تو ڈالو، اس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے۔ ان کے بچوں نے کیا کیا؟ ایک مزدور بلایا، اور مزدور بلانے کے بعد گڑھا کھود کے اس کے اوپر اس کو گڑھے میں ڈال کے اوپر سے لوگوں نے کیا کر دیا؟ مٹی پتھر ڈال کر اس کو بند کر دیا۔ میرے عزیزوں قربانی چاہتی ہے، ہم اور آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپناتے ہیں تو نبی نے قربانی کیسے پیش کی؟ یہاں چچا آپ کی مخالفت کر دیا، گھر چھوڑنا پڑا، اپنے اعزا اقارب کو چھوڑنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قل ان کان آباؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آپ، آج ہم اور آپ تصور کریں، اب میں جو چیزیں بیان کرنے جا رہا ہوں، جن چیزوں کا نام لینے جا رہا ہوں، کیا ان چیزوں کی قربانی ہم پیش کر سکتے ہیں جیسے صحابہ نے قربانی پیش کی، نبی نے قربانیاں دی؟ اور یاد رکھو جب تک قربانی پیش نہیں کرتے، اپنے آپ کو کسی کے طرف نہیں جھکا دیتے، تب تک کامیابی نہیں ملتی ہے۔ قل ان کان آباؤکم، اللہ کہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے کہ ہمارے ماں باپ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، سارے لوگوں کو چھوڑ دیا، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں تک دین پہنچاتے ہیں، ان کا اعزا اقارب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ابو طالب نے ایک مرتبہ کہا تھا، بھتیجے اس کندھے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو اٹھانے کے قابل نہ ہو، اس لیے تم اپنے دین سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو گراتے ہیں، اللہ کے نبی کا دل روتا ہے، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں چچا جان آپ میری مدد کرو نہ کرو، اس سے مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے میں لوگوں تک پہنچا کر رہوں گا۔ میرے عزیزوں اللہ اسی کو کہتے ہیں قل ان کان آباؤکم، تمہارے باپ، آج ہمارے ماں باپ سب سے زیادہ پیارے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے درمیان اگر ماں باپ آتا ہے تو ماں باپ کو بھی کیا کر دینا ہے؟ ترک کر دینا۔ ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو، جنگ احد میں رئیس المنافقین، نام کتنا پیارا ہے، عبداللہ، اللہ اکبر، نام کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں گئے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس ہونا چاہا، واپس بھی ہو گیا، تقریباً 300 ساتھیوں کو لے کر واپس ہوا، اور اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ رب تعالیٰ قرآن کریم سورۃ المنافقون کے اندر کہتا ہے یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کہتا ہے ہم یہاں سے جب جائیں گے مدینے کو، عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے،
ان کی یہاں مراد تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ ہم لوگ عزت والے ہیں، یہ باہر مکہ سے آئے اور آ کر یہاں ذلیل لوگ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ جا کر ایسے لوگوں کو مدینہ سے نکال کر باہر کر دیں گے، لَيَخْرُجُنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ۔ اللہ کہتا ہے او نبی علیہ السلام کے سامنے، میں نے ابھی شروع میں کہا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا کہ نبی کے بارے میں کوئی خلاف باتیں کرے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ وہ لوگ ایمان والو سنو، تم میں سے کوئی شخص جب بات کرے تو اپنی بات کو نبی کی بات سے اوپر نہ لے جائے، اپنی آواز کو پست رکھنا۔ یہاں تو ذلیل کہہ دیا تھا، اللہ نے کہا نہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت عبداللہ بن ابی بن سلول سے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت والے وہ نہیں جو تم سوچتے ہو، عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، عزت والی ذات رب کائنات ہے، عزت والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یاد رکھو ان دونوں پر جو ایمان لائیں گے وہ انسان عزت پا جائے گا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پہاڑ کے وادی پر کھڑے ہو کر کہا تھا، اشارہ کر کے کہا تھا اپنے آپ کی طرف، او خطاب کے بیٹے، تو ایک ذلیل انسان تھا، چرواہے کا بیٹا تھا، اللہ نے عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے۔ اللہ نے کہا، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اگر تم آج عزت والے ہو، اگر آج پوری دنیا تیری عزت کرتی ہے، اللہ نے مقام دیا ہے، تو اے خطاب کے بیٹے تو ایک چرواہے کا بیٹا تھا، عزت اگر دیا تو اسلام نے تجھے عزت دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول، اب جب عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے نبی کے بارے میں ایک بات کہہ دیا تو اب سنو، منافق کا ایک بیٹا، ان کا نام بھی اتفاق سے عبداللہ ہے، پکے صحابی ہیں، نیک ہے، موحد ہے، اللہ اکبر، مدینے کے بالکل گیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، واپسی ہو رہی، سارے لوگ آنا چاہتے ہیں مدینے کی طرف، وہاں پر دیکھا ان کے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار ہے، باپ سامنے کھڑا ہے، اور باپ سے کہتے ہیں او منافق سن، اگر تجھے جانا ہے اندر، اللہ کی قسم میں تجھے اس وقت تک اندر جانے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دے، اس لیے کہ تو نے بہت بڑی بات کہی میرے نبی کے شان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اتار کے نیچے رکھ دوں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، یہ ہے ایک بیٹے کے دل میں اسلام کی محبت زیادہ ہے، نبی کی محبت زیادہ ہے، قربانی پیش کرنے کے لیے میدان میں جاتے ہیں، وہاں سے واپس بھی آتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ قربانی اگر پیش کرنی ہو تو انانیت کی قربانی آج ہم انسان کو پیش کرنی ہے۔ آج غرور، تکبر، گھمنڈ، باپ آ جائے ہاں وہاں انسان بھول جاتا سب کچھ۔ یہ دیکھو وَأَبْنَاؤُكُمْ، بیٹے ہوں، اب دیکھو عزیز کون ہے؟ اللہ اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول زیادہ عزیز ہیں یا تمہارے بیٹے؟ اب دیکھو بدر کا، غالباً بدر کا واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن، وہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے، ابھی اسلام قبول نہیں کیے، باپ بیٹا دونوں میدان جنگ میں ہیں، ایک نبی کی مخالفت میں دوسرے نبی کی موافقت میں، اللہ اکبر، باپ بیٹے دونوں ہیں، بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر سے ان کے بیٹے کہتے ہیں اللہ کے میں ابا جان، وہ جنگ کے میدان میں میرے تلوار کے نیچے آپ آ گئے، لیکن میں نے باپ ہونے کے واسطے میں نے چھوڑ دیا آپ کو، میں نے آپ کو مارا نہیں، میں چاہتا تو ابو بکر میں تیری گردن اڑا سکتا تھا، اس لیے کہ تم میرے باپ تھے، باپ ہو، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا بیٹے اللہ کی قسم تم نے باپ سوچ کے مجھے چھوڑ دیا، اللہ کی قسم اگر میرے تلوار کے زد میں تم آ جاتے، میرے سامنے آ جاتے، میں ایک رتی برابر بھی نہ سوچتا کہ تم میرا بیٹا ہے، اللہ کی قسم میں تیری گردن نیچے اتار دیتا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، آج دیکھو بھائی ہیں، اس کے لیے سب کچھ کرنے کو ہم تیار ہیں، ساری قربانیاں دیتے ہیں، لیکن دین کے لیے قربانی دینے کی بات آئے ہم اور آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو دو صحابی ہیں، ایک جنگ کا میدان جنگ احد، ایک صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پھینک کر مارتا ہے، وہی وہ پتھر تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوتے ہیں۔ ایک بھائی جو نبی کی جان لینے کے لیے تلا ہوا ہے، دوسرے بھائی نبی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ کی بات بتاؤں، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی، نبی کو سب نے کہا تھا
اے نبی میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، اے نبی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی کی ذات گرامی ایک واحد وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا فدا کا ابی و امی، اے میرے ساتھی میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ پتہ ہے کون ہے؟ دو بھائی ہیں ایک میدان میں، ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہے۔ ان کو نبی نے کہا تھا سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرے ترکش کی تیر لو، دشمن کو مجھ سے دور بھگاؤ۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ سعد بن ابی وقاص میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، دشمن کو مجھ سے دور بھگاؤ۔ انہی کے بھائی تھے عتبہ بن ابی وقاص جنہوں نے پتھر پھینکا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تھا۔ تو میرے عزیزو، جب قربانی کی بات آتی ہے تو ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ اپنا وقت بھی لگانا ہے، اپنا وقت بھی لگانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اللہ کی تبلیغ کو، اللہ کے اعلی کلمت اللہ کو، اس توحید اور رسالت کی باتوں کو پہنچانے کے لیے ہمیں جان کی قربانی بھی دینا پڑ سکتا ہے، مال کی قربانی بھی دینا پڑ سکتا ہے، اور چاہے تو اعزا اقارب کو چھوڑ کر ہمیں آپ کو دور بھی ہونا پڑ سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی، آج یوں سمجھ سکتے جیسے آج امبانی لوگ ہیں بڑے بڑے مالدار، اس قسم کے وہ تاجر، اس قسم کے بزنس مین سارے مال کو مکہ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اسی کو کہتا ہے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یاد رکھو یہ مال تمہیں زیادہ محبوب ہے یا اللہ کا دین زیادہ پیارا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہیں، اس کو تم کس کو قربان کرنا چاہتے ہو؟ کیا اس قربانی کا جب بات آ جائے، جب دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنے کا وقت آ جائے کہ اللہ رسول کو منتخب کرو گے، اللہ رسول کو چوز کرو گے یا تم اپنے مال کو؟ تو سیکھو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے۔ عبد الرحمن نے سارے مال کو چھوڑ دیا، اور مال کو چھوڑنے کے بعد مدینہ چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اسلام کو بچا کر، دین کو بچا کر، ایمان کو بچا کر کسی طرح محبوب سے ملنا چاہتے ہیں، نبی سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، اسی طریقے سے ہم سب بھی ناکارہ نہ بیٹھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف خالی ہاتھ مدینہ آئے، مدینہ میں ایک انصاری صحابی نے ان کی مدد کی، اللہ کے نبی نے بھائی چارہ قائم کر دیا، اس کے بعد سے کچھ پیسے ملے، کچھ روپے ملے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے بھائی آپ کی بڑی عنایتیں میرے اوپر ہے، آپ مجھے راستہ دکھا دو، مارکیٹ کا راستہ دکھا دو۔ کہا ٹھیک ہے یہ مارکیٹ کا راستہ ہے، تم بزنس کیا کرو گے چھوٹے سے مال؟ نہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہی برکت دے گا۔ نوجوان ساتھیوں، گھروں میں چپ بیٹھنے کے بجائے کچھ کرنا سیکھو، دین کے ساتھ دنیا حاصل کرنا سیکھو۔ گھر بیٹھ کر صرف ماں باپ کے سر پہ بوجھ نہ بن جاؤ، اور اس کے بعد سے حرام کی طرف نہ لپکو اور غلط کاموں کی طرف نہ پھنس جاؤ، لالچ میں آ کر اپنے آپ کو، اپنے ماں باپ کو، اعزا اقارب کو کسی دلدل میں نہ پھنساؤ۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں چلا مارکیٹ کی طرف، اور مارکیٹ جانے کے بعد انہوں نے بزنس شروع کیا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بزنس کا وہ مائنڈ دیا تھا، وہ دماغ دیا تھا، بزنس شروع کیا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال صدقہ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں مال صدقہ کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے ان کا قافلہ تجارت کر کے آیا تھا، 700 اونٹ، ایک دو نہیں 700 اونٹ ہیں، اس کے اوپر مال لدا ہوا ہے جو کہ صرف گیہوں اور دوسرے اناج لدے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! لوگوں نے دام کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے کاروبار شروع کر دیا۔ تو دیکھو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کون لینا چاہے گا؟ مارکیٹ میں اس کی بول چال ہے، مدینے میں ان کی شہرت ہے، ایک بہت بڑے تاجر ہیں عبد الرحمن بن عوف۔ کہتے ہیں کسی نے لگائی بول کہ کہا کہ اتنے آپ کو مال کا بینیفٹ دیا جائے گا، منافع دیا جائے گا۔ کتنا؟ کہا 2% لے لو، 3% لے لو، 4% لے لو۔ کسی نے کہا 10% لے لو۔ کہا کہ نہیں، مجھے اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ کوئی دے رہا ہے۔ سارے بزنس مین کہتے ہیں اللہ اکبر، عبد الرحمن سارے جتنے بزنس مین یہی موجود ہے، کون ہے جو اس سے زیادہ آفر تمہیں دے رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، تم لوگ سب گواہ رہو، 700 اونٹ پہ جو بھی مال لدا ہوا ہے، میں اونٹ سمیت، مال سمیت میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اور اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو بھی دنیا میں اللہ کو قرض حسنا دے گا، اللہ تعالی 10 امثالہ، اللہ اس سے بہتر دے گا آخرت کے اندر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے قربانی دینے کی بات آئی تو مال بھی کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف، ان کے بارے میں انٹرسٹنگ بات ہے، آپ لوگ بزنس مین ہیں نا،
بزنس کرتے ہیں نا، سب لوگ نماز بھی چھوڑتا ہے بزنس کی وجہ سے، اور ہوتا ہے کوانسیڈنٹ ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ بعض ہمارے ساتھی آتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب صبح سے بیٹھو کوئی بھی نہیں آ رہے ہیں، ایگزیکٹ نماز کے ٹائم پہ کوئی نہ کوئی گراہک پہنچ جاتا، وہاں جا کے ہم لیٹ ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ بزنس مین اچھی طرح جانتے ہیں اس چیز کو۔ عبدالرحمن عوف رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ صحابہ پوچھتے ہیں عبدالرحمن اللہ نے کیا دیا آپ کو، کیوں اتنے سکسیسفل انسان ہیں آپ، مٹی چھونا سونا بن جاتا ہے، مٹی چھوتی سونا بن جاتا، مطلب اتنے زیادہ کسی کام میں ہاتھ لگاؤ آپ اتنے زیادہ کامیاب کیوں ہیں؟ آج آپ میں سے کسی ایک کو پوچھا جائے بھئی آپ اس علاقے کے سب سے سکسیسفل بزنس مین ہیں، ذرا بتا جی کوئی ٹرکس بتا دیجئے، بتائے گا کوئی؟ پیسے لے کر بھی نہیں بتائیں گے کہ بھئی اب میں نے جو کامیابی حاصل کی ہے میں نے آپ کو کیوں بتانا، سارے لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ عبدالرحمن عوف سے پوچھا تو عبدالرحمن کہتے ہیں میں اکیلا نہیں بتاؤں گا، سب کو بلاؤ، جتنے بزنس مین ہیں بلایا، بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد سے عبدالرحمن عوف ایک بات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، میں نے بزنس تجارت کو سب سے پہلے میں نے پیسے حاصل کرنے غرض سے نہیں کیا، میں نے ایک تجارت کو ایک برکت کی وجہ سے سنت سمجھ کے کیا ہے۔ آج ہم اور آپ بھی سوچیں، حرام تجارت نہیں کریں گے، حرام بزنس سے بچیں گے، سنت سمجھ کر کرو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت رکھے گا۔ عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، میں نے اس کو سنت سمجھ کر کیا ہے، اللہ نے اس کے اندر بہت ڈھیر ساری برکتیں رکھی ہے۔ دوسری بات کیا کہتے ہیں معلوم؟ آج سوچو جتنے ہم اور آپ میں سے کوئی بزنس کرتے ہیں، سوچئے کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس جاؤ، اللہ خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ میں سے بہت سارے ایسے بزنس مین بھی ہیں جو کہ حرام کی رتی برابر میں شامل ہونا نہیں دینا چاہتے، ہے الحمدللہ، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی ہیں، چاہے کمی یا زیادہ۔ کہتے ہیں کہ سنو، میں نے کبھی بزنس کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولا۔ اب ایک بزنس مین صبح سے شام تک کتنی جھوٹ بہت باتیں کرتے ہیں، ایک چیز لینے جاؤ کیا بولیں گے کہ اللہ کی قسم کھا دیں گے کہ اللہ کی قسم میں بالکل ریٹ ٹو ریٹ تمہیں دے رہا ہوں۔ کیوں؟ کوئی دیوانہ بیٹھا ہے بزنس کرنے کے لیے، کرنٹ کا بل ہوتا ہے ان کے پاس، گھر ہوتا ہے، ہاں کبھی کبھی کوانسیڈنٹ ہوتا ہے کسی کی سچویشن کو دیکھ کر، دل سے کسی غریب کو دیکھ کر، وہ الگ بات ہوتا ہے، قسم کھا کر، اور اس کے اندر جو معلوم ہوتا ہے جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مارکیٹ میں گئے، کسی کو دیکھ کر غلہ رکھا ہوا ہے اور غلے میں ہاتھ ڈالا، اندر تھوڑا گیلا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر اندر گیلا ہے، تو کہتے کہ نہیں، میں راستے میں آ رہا تھا، بارش ہو گئی، تھوڑی سے پانی اس کے اندر گر گیا۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اگر اندر گیلا ہے تو اسے الگ کر لو، لوگوں سے اعلان کر دو کہ اس کے اندر اتنا % سوکھا ہے، اتنا % گیلا ہے، اور دونوں کو الگ کر کے بیچو، لوگوں کو دھوکہ نہ دیا کرو۔ جب دھوکہ دو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، جب ایسی جھوٹ بولیں گے اللہ بزنس میں کبھی بھی ترقی نہیں دے گا، اسی لیے پریشان ہم اور آپ ہیں۔ تیسری بات کہتے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کہا کہ لوگوں سنو، میں نے تجارت کی وجہ سے، میں نے بزنس کی وجہ سے، اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی فرض نماز کو اس کے وقت سے ٹال کر کبھی نہیں پڑھا۔ کہتے ہیں فرض نماز کو کبھی بھی وقت سے ٹال کر نہیں پڑھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں کیا کر دیا ہے؟ برکت دے دیا۔ اب ہم اور آپ سوچیں، تجارت کی وجہ سے کتنی جھوٹ بولتے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، اور نماز پڑھنے والے بھی جو پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ جماعت تر کر دیتے ہیں، 2 نمازوں کو ایک ساتھ نپٹا کر نکل لیتے ہیں، ظہر کو بعد میں آتے ہیں اور ظہر اثر دونوں ایک ساتھ نپٹا کر نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز میں کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اور آپ کو وہ نہیں کرنا۔ اور قربانی دینے کی بات آئے تو جان کی قربانی بھی ضروری ہے۔ ہم آپ کو جان کی قربانی آ جائے وقت تو اللہ تعالیٰ کے راستے اسے دریغ نہ ہو، اسے پیچھے نہ ہٹے، ہچکچاہٹ نہ آئے کہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اگر ایسے دین کے لیے کوئی بات آ جائے قربانی پیش کر دو۔ ایک چھوٹی سی بات مثال کے طور پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الحجرات، پارہ نمبر 28 سورۃ التحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کا ذکر کیا ہے، مرد حضرات ہی نہیں بلکہ خواتین بھی اس میدان میں سب سے آگے تھیں۔ دیکھو حضرت آسیہ
اللہ اکبر، کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ فرعون بادشاہ وقت ہے، اس کے پاس خزانہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، ظالم و جابر ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن جب دین کا اور اس کے بعد اسلام کا، اللہ وحدہ لا شریک کہ اس کی تبلیغ جب ان تک پہنچتی ہے تو وہ ایمان لاتی ہیں، اور اس کے بعد رب تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، کیا کہتی ہیں؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ آج ماں باپ بھی اگر اپنے بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، سب سے ریچ پرسن کون ہوں گا؟ اسی کو دیں گے، یا تو باپ بیٹا چاہے جتنا نالائق کیوں نہ ہو، اخلاق کتنے تھرڈ کوالٹی کا کیوں نہ ہو، برے اخلاق سب کچھ کیوں نہ ہو، اگر انسان کے پاس گورنمنٹ جاب ہوتا نا، سب انسان بھول جاتے ہیں، کچھ کرتا پوچھتا ہے، بس ایک ہی چیز ہے، گورنمنٹ جاب ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ میرے عزیزوں اور خواتین حضرات بھی جو اپنی بہنیں وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس پیسے میں کیا ہوگا، روزی روٹی کیسے ہوگا، بچت کیسے ہوگا؟ عزیزوں یاد رکھو، آسیہ کے پاس کیا نہیں تھا؟ حضرت آسیہ کے پاس کیا نہیں تھا؟ حضرت آسیہ انہوں نے کیا کیا؟ رب ابن لی عندک بیتا بالجنہ، الہ العالمین نہیں چاہیے مجھے فرعون کی یہ محل، نہیں چاہیے مجھے فرعون کی جاہ و حشمت، مجھے نہیں چاہیے فرعون کی دولت، بس اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں تیرے پاس ایک گھر چاہیے۔ میرے عزیزوں اس نے کیا کیا؟ فرعون کو چھوڑا، اسلام قبول کرتی ہیں، دین پر ثابت قدم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد سے فرعون کیا کرتا ہے؟ لے جاؤ اس کو میدان میں لے گئے، اس کے بعد سے کہا پہاڑ کی بلندی پہ لے جاؤ، اگر یہ چھوڑ دیتی ہیں اس دین کو، اللہ رسول اس پیغمبر کو، تو اسے واپس لے آنا، اگر نہیں چھوڑتی یقین جانو اس کو وہیں سے گرا دینا، یا تو اس کو بھاری چٹان رکھ کر اس کی سانس رکنے تک کیا کرنا؟ ختم کر دینا۔ اللہ اکبر۔ جب گئے لے کر آخر میں کہا، اس کے بعد سے آسیہ سے کہتے ہیں لوگ کہ آسیہ اب تمہارے پاس دو آپشن ہیں، چاہے تو تم اس دین کو چھوڑ دو، یا تو پھر اپنے کس کے؟ فرعون کے دین کو، انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کو مانو اور اس کی فرما برداری کرتے زندگی گزارو۔ اس وقت بھی دعا کرتی ہیں۔ میری بہنوں جو اوپر سن رہی ہیں یاد رکھیں، آپ بھی میسج پیغام دیں کہ یاد رکھو سب چیز دنیا میں رہ جائے، ایمان نہ رہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان سلامت ہو، دین سلامت ہو، صداقت سلامت ہو، رسالت کی باتیں ہمارے دل میں موجود ہو تو یاد رکھیں سب کچھ موجود ہے۔ اس کے بعد آخر میں دعا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ میری ایمان کی حفاظت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر، دنیا کے چند منٹوں کی تکلیفوں کو سامنے دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو ایمان ہاتھ سے نکل جائے۔ اللہ میری حفاظت کرنا، میری ایمان کو حفاظت کرنا، مجھے ثابت قدم رکھنا۔ اور کہتے ہیں مورخ نے لکھا ہے اور اس تفسیر ابن کثیر نے، اللہ اکبر، جیسے ہی آسیہ کے اوپر پتھر ڈالا جاتا ہے، اللہ اکبر، اس کی روح پہلے پرواز ہو جاتی ہے، صرف باڈی پر اس کا کیا ہوتا ہے؟ پتھر گرتا ہے۔ میرے عزیزوں کہنے کا مطلب یہ ہے دین کے لیے ہم نے سب کو کیا کرنا ہے؟ قربانی پیش کرنی ہے۔ آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن لوگوں کے ماں باپ کافر، پھر اس کے بعد ان چیلنجز فیس کر کے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، اسلام پر ثابت قدم رہتے ہیں، دین کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ ہماری آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ صرف اپنے حد تک نہ رہیں، صرف اپنے حد تک نہ رہ جائیں، اپنے دین کو اپنے حد تک محدود نہ رکھیں۔ ہم اگر اسلام کو قبول کرنے والے ہیں، ہم نبی کے شہدائی ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن آج ہم اور آپ اس سے بہت پیچھے ہیں۔ آج مسلمانوں کی کنڈیشن پوری دنیا میں اس لیے اتنا بگڑا ہوا ہے کہ نان مسلم تک، لوگوں تک ہم نے تبلیغ کو نہیں پہنچایا، اور جو لوگ پہنچاتے بھی ہیں ریاکاری کے طور پہ 4 فوٹوز لے کے۔ عجیب حال ہے آج کل کے لوگوں کا بھی، چند کام کریں گے، 50 فوٹو شیئر کریں گے، ریاکاری کہیں نہ کہیں شامل کر دیں گے۔ یہ ریاکاری سے ہٹ کے للہیت کے ساتھ چند کام کیجئے، اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا۔ بہت سارے ایسے دعات ہیں، بہت سارے ایسے علماء ہیں جو صرف للہیت کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ چھپاتے ہیں، کچھ لوگ چھپاتے ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پرنٹ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی میں نے جو کچھ کیا بس اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے، رب سے رات بھر دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کیا تیرے توفیق سے کیا، بس اسے تو قبول کر لے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں بس مل جائے 4-10 فوٹو لے کے 4 دوستوں میں شیئر کرنا، لوگوں میں تشہیر کرنا، میں نے یہ کام کیا۔ یاد رکھو اگر ایسا ہوتا تو پھر خلوص للہیت نکلتے ہی پھر آپ کے کام میں برکت بھی نہیں ہوگی، پھر اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی نہیں دے گا، اور آخرت کے اندر اور نجات کے بجائے یہ عذاب کا باعث بن
جائے گا۔ ضروری ہے میرے عزیزو، میں نے جو قرآن کریم سورۃ توبہ کی آیت پڑھی ہے، سورۃ توبہ کے آیت نمبر 24 کے اندر قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، یہ 3 باتوں کے درمیان میں نے باتیں رکھی ہے۔ بس ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اور جو بقیہ باتیں 4-5 باتیں اس آیت میں اور بھی ہیں، کبھی پھر موقع ملا تو انشاءاللہ ان باتوں کا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ضروری ہے میرے عزیزو ہم دین پر ثابت قدم رہیں، دین کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں، خود بھی نیک بنیں، دوسروں کو بھی اس کو پہنچائیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ کہتا ہے تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں تو کیا کرے، تم ہی بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ، بہترین امت تم ہو۔ کیا وجہ ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم کیا کرتے ہو، بھلائی کا کام کرتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے خود بھی رکتے ہو، برائی سے لوگوں کو کیا کرتے ہو، روکتے ہو۔ یہ امت محمد کا مشن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان باتوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں بھی قربانی کی بات آئے سب سے پہلے اپنے اندر کے گھمنڈ کو، انانیت کو، تکبر کو قربان کیجئے، اور اللہیت کے ساتھ، اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ دیندار ایک بن کے، نیک بن کے رہنے کی کوشش کریں، اور دعوت و تبلیغ کے کام جو فریضہ ہے اس کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ رب کائنات ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے بھی دعا کریں کہ جو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی دین کی خدمت کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دنیا آخرت دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب سے دین کی خدمت لے لے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مشن جو نبیوں کو دیا کرتا تھا اور ورثۃ الانبیاء پر جو مشن ہے لوگوں تک پہنچانا، ہم سب کو اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ استغفر اللہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأعلى وأعز وجل وتم وأكبر۔